باب فی المعادن والرکاز، صفحہ نمبر 215۔ فرما رہے کہ باب فی المعادن، معادنوں کے متعلق، والرکاز، رکیزوں کے متعلق۔ اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ منرلز وغیرہ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں نا اس کا حکم بیان فرما رہے۔ معادن کی جمع ہے۔ معادن کس کو کہتے ہیں؟ عدنا بالمکان، کسی جگہ پر ٹھہر جانا، قیام کرنا۔ تو معادن ٹھہرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہ معدن الماء، پانی کی معدن، معدن البر، خشکی کی معدن۔ اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے کہ وہ معدن یعنی منرل جو اللہ رب العزت نے زمین کی پیدائش کے وقت پیدا کی تھے، اس کو کہتے ہیں معادن۔ یعنی زمین سے جو چیزیں نکل آتی نا، عموماً مستخرج چیزیں وہ تین قسم کی ہوتی، ایک تو کنز کہلاتا ہے، کنز، اور ایک معدن کہلاتی، تیسرا ریکاز۔ کنز تو خزانے کو کہتے ہیں نا، کنز یکنزو، کسی مال کا جمع کرنا وغیرہ، کہ جس کو بنی آدم نے، انسان نے دفن کیا ہو، اس کو کہتے ہیں کنز، ٹریجر۔ اور معدن کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہو زمین کے پیدائش کے وقت، جیسے معدن منرل ہوتے ہیں نا، نمک کا کان، اور اسی طرح سے سونے کا کان، چاندی کا کان، مختلف چیزوں کے کان ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معدن عربی زبان میں۔ ریکاز ان سب کو شامل ہے۔ ریکاز رکز یرکزو کا معنی کسی چیز کا گاڑ دینا، رکز غرض، اس نے کسی چیز کو گاڑ دیا، راکز مرکوز، اور مرکوز کا معنی جیسے ہے کہ اس پر نظر مرکوز کرو، یعنی کیا کرو؟ فوکس کرو۔ تو مرکوز اس چیز کو کہتے ہیں نا جو کسی نے گاڑ دیا ہو، اور اس پر جاہلیت وغیرہ یا اسلام کی کوئی اگر علامت ہو نا، تو پھر اس سے اسی طرح حکم صادر کیا جائے گا، اس پر حکم لگایا جائے گا۔ معدن کی مختلف قسمیں ہوتی نا، معدن جو ہوتی ہے نا، بعض معدن تو سولڈ جامد چیزیں ہوتی، اور بعض جامد نہیں ہوتی بلکہ مائی ہوتی۔ مائی مانا سیال، بہنے والا۔ اگر کوئی پارا وغیرہ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو بہتی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، جامد سالڈ لیکوڈ کا حکم الگ ہے۔ تو زمین سے جو کچھ بھی آتا ہے نا، یہ دو قسم پر ہوتا ہے معدن سے۔ ایک معدن ہوتی ہے سالڈ چیزوں کی، اور ایک ہوتی لیکوڈ کی۔ جو لیکوڈ ہونا، تو جو لیکوڈ ہے وہ بھی دو قسم پر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے منطبع، منطبع مانا ڈھلنے والا، جس سے کوئی چیز بن سکے، جس سے ہم چاپنگ کا کام کرتے ہیں نا، چاپنے وغیرہ کا، کہ بعض چیزیں چھپ جاتی، بعض نہیں۔ اسی طرح مائی بھی بعض منطبع ہوتی، بعض غیر منطبع۔ منطبع کس کو کہتے ہیں؟ پلاسٹیسٹی، جس کے اندر پلاسٹیسٹی موجود ہو نا، پلاسٹیسٹی کی صلاحیت اس میں موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں منطبع۔ المائع المنطبع، وہ مائع جو ڈھل سکے، اس پر خمس نہیں آتا، یعنی اس پر کوئی خمس واجب نہیں ہمارے احناف حضرات کے نزدیک۔ اور جو مائع وغیرہ ڈل جائے اس کی الگ بات ہے۔ پھر ہوتی ہے غیر مائع۔ غیر مائع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سالڈ، جامد، منجمد، اگر وہ منطبع ہو، ڈلنے والا، فلوسٹی اس میں موجود ہو نا، تو اس میں علماء حضرات کی نزدیک خمس واجب ہے۔ صرف ایک چیز مستثنا ہے کہ زیبق جو ہوتا ہے نا، زیبق، اس کو کہتے ہیں اردو میں سیماب، پارا۔ پاری کی کیا ہے؟ قسم ہے، مرکری کی ایک قسم ہے۔
یہ مائع ہے نا، اس کے باوجود بھی اس پر خمس واجب ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو زیبق ہوتا ہے نا رانگ الف کے ساتھ، تو یہ دوسرے اشیاء کے ساتھ مل کر نہ ڈلنے کی صلاحیت رکھتا ہے زیبق پارا، اور دوسری مئی چیزیں ایسی نہیں، اس لیے ان پر کیا خمس واجب نہیں، زیبق پر واجب ہے۔ اور جو مکمل مائی چیزیں ہیں نا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں اگر وہ کس میں نکلے، معدن وغیرہ میں نکلے۔ صرف زیبق جس کو اردو میں سیماب، رانگ، پارا کی قسم کہتے، مرکری، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور دوسری جو سالڈ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں تجارت کی شرط ضروری ہے، اگر تجارت ہو رہی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر تجارت نہیں ہو رہی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کی تشریح فرما رہے۔ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع سیر میں فرمایا کہ معدن ذہب او فضة، سونے کی معدن، گولڈ کی معدن، منرل آف گولڈ، او فضة چاندی کی، سیم چاندی، او حدید یا لوہے کی معدن، لوہا، آہن وغیرہ جو اس کی مختلف قسمیں ہیں، اور رصاص یا قلعی کی، ایک ہوتی کلغی چھوٹے کاف کے ساتھ غین پر نقطہ و غین معجمہ، تو کس کو کہتے ہیں، فرع الدیک کو کہتے ہیں۔ کلغی جیسے فیل مور کی ہوتی نا اور مرغی کی ہوتی، اور ایک ہوتا ہے قلعی بڑے کاف کے ساتھ اور عین کیا ہو غیر معجم یعنی محمل ہو، تو کہتے ہیں قلعی۔ قلعی لوگ استعمال کرتے لیکن قلعی کا لفظ زیادہ صحیح ہے نا، جیسے کہ قرآن کریم ہے کہ بنیان مرصوص، کہ ایسی بنائے اور عمارت جو کیا ہو مرصوص، مرصوص منا جس میں رصاص استعمال کیا گیا ہو نا، کوپر، تانبے کو کہتے ہیں، تانبا، او صفر، یا اسی طرح سے تانبے کی دوسری قسم ہوتی ہے نا گلٹ وغیرہ، جو سفید رنگ کی بھی ہوتے ہیں، زرد سرخ رنگ کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، مائل با سرخ، صفر، یہ بھی تانبے کی کیا ہے قسم ہے، کوپر کی۔ وجد فی ارض خراج او عشر، یہ معدن پائی گئی ہو خراجی زمین میں یا عشری زمین میں، نا ففیہ الخمس عندنا، اس میں ہمارے احناف حضرات کی نزدیک خمس واجب ہے۔ خمس کا کیا معنی، یعنی 5واں حصہ جو دے گا نا زکوٰۃ کے طور پر دے گا، یہ واجب ہے ہمارے نزدیک۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ لا شیء علیہ فیہ، کہ واجب پر پانے والے پر اس میں کوئی چیز بھی واجب نہیں، کوئی چیز اس میں واجب نہیں، لأنہ مباح، کی چیز تو ایک مباح چیز ہے نا، سبقت یدہ الیہ، کس کی طرف، کس کے ہاتھ نے سبقت کیا، واجد اور پانے والے کے ہاتھ نے، کالصید جیسے شکار ہوتا ہے نا، ایک مباح چیز ہے، جس نے پکڑ لیا، جس نے مار دیا اسی کا ہوگا، کوئی اور شخص اس پر گرفت وغیرہ نہیں کر سکتا۔ الا اذا كان المستخرج ذهبا او فضة فيجب فيه الزكاة، ہاں اگر یہ معدن مستخرج چیز، نکالی ہوئی چیز اس منرل سے کیا ہو، سونا چاندی ہو نا، تو پھر یہ شوافی حضرات کی نزدیک بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ولا يشترط الحول في قول، امام شافعی رحمہ اللہ کے قول میں جو کہ صحیح قول بھی ہے نا کہ پھر اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں، کیونکہ لأنہ نماء کلہ، کہ تو پورا کا پورا کیا ہے بڑھنے والا ہے نا، اس میں نما جو ہے بذات خود موجود ہے۔ والحول للتنمیت، سال کا گزرنا اس لیے شرط قرار دیا گیا ہے نا کہ اس میں تنمیہ آ جائے۔ تنمیہ کا کیا معنی، یعنی بڑھوتری آ جائے، اس میں نما آ جائے، اور جس کے اندر خود نما موجود ہے نا اس کے لیے کافی ضرورت آ گئی۔ لیکن اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے نا کہ حضرات احناف کا مسلک زیادہ راجح ہے ہر اعتبار سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک صرف سونے کی معدن اور چاندی کے معدن میں زکوٰۃ واجب ہوگی،
اور دوسری جو معدنی ہوتی ہے نا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اصل وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے نا کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ العجماء جرحها جبار یا جرحها جبار، کہ اگر کسی جانور نے کسی کو زخمی کر دیا نا تو اس کا یہ زخمی کرنا حدر ہوگا۔ حدر کا کیا معنی؟ کوئی زمان نہیں آئے گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دن پر محمول ہے۔ اگر رات کے کسی کو زخمی کرے تو وہ ضامن ہوگا، ہمارے نزدیک مسئلہ کھانے۔ اور دوسرا جملہ اس حدیث میں کہ والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس، کہ معدن بھی کیا ہے؟ جبار ہے۔ جبار کا کیا معنی؟ حدر ہے، کہ معدن کے اندر کچھ بھی نہیں شو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ وفی الرکاز الخمس، ہر رکاز میں خمس واجب ہوگا۔ رکاز ہونا یعنی دفن کیا ہوا سامان، سونا وغیرہ، چاندی۔ تو المعدن جبار کا جو جملہ ہے نا اسے شافعی حضرات اس طور پر استدلال کرتے کہ دیکھے کہ جبار کا لفظ پہلے کہہ دیا گیا نا کہ جب عجمہ کا زخم کیا ہے؟ جبار ہے، تو اسی طرح سے معدن میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیا مانا؟ کہ اگر کسی کو معدن مل گئے نا سوائے سونے کے اور سوائے چاندی کی تو اس پر کچھ بھی زکوٰۃ یا کچھ بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو اس جملے سے استدلال کرتے، لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے جو معنی لیا ہے کہ اس میں خمس واجب نہیں ہوگا، تو یہ بات جو ہے نا دلائل کے اعتبار سے بھی قوی نہیں بنتی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا درایتاً اور لغتاً اور روایتاً جو ہے اس میں احناف حضرات کا مذہب جو ہے زیادہ راجح ہے اور زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو خود معلوم ہے نا کہ اس حدیث کے اندر جو بیان ہے نا کس کے متعلق ہے؟ دیت کے متعلق ہے، کہ اگر کسی جانور نے کسی کو زخمی کر دیا یا مار دیا دن کے وقت اور اس کے ساتھ کوئی سائق نہ ہو، کوئی قائد نہ ہو ہانکنے والا آگے سے کھینچنے والا نا، تو اس جانور کے زخمی کرنے سے کوئی ضامن نہیں ہوتا اس کا جو مالک ہوتا ہے۔ تو دیت کے متعلق بیان ہو گیا نا۔ اسی طرح جب والمعدن جبار کہا گیا نا تو احناف حضرات کے نزدیک اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کان میں گر جائے، ہلاک ہو جائے، مر جائے، یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے نا تو ہمارے نزدیک اس کا کوئی زمان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ خون حدر ہے، اور صاحب معدن جو ہوتا ہے نا اس پر کوئی زمان، کوئی توان وغیرہ نہیں آتا۔ تو اگر دیکھا جائے نا تو حضرت حنفیہ کا یہ معنی بیان کرنا نا کہ یہاں پر دیت کا بیان ہے، اور المعدن جبار کا یہی معنی کہ کوئی گر جائے وغیرہ تو اس کو کوئی زمان نہیں ہوگا، یہی معنی ٹھیک ہے۔ اور اب اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ اس کے بعد جو دوسرا جملہ استعمال کیا گیا ہے نا کہ والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس، کہ رکاز میں خمس ہوگا، تو اصل میں اس جملے سے پیغمبر علیہ السلام نے اس وہم کو دور کیا نا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ والمعدن جبار جو کہا گیا نا اس سے کوئی یہ معنی نہ لے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے بعد میں جملہ فرمایا کہ وفی الرکاز الخمس، کہ رکیزہ میں دفینہ میں خمس ہوگا، اور رکاز والا جو معنی ہوتا ہے نا یہ معدن کو بھی شامل ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس طرح سے دیکھیں نا کہ رکاز کا لفظ جیسے مدفونے پر، دفینے پر اور خزانے پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح رکاز کا لفظ معدن پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ائمہ لغت نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لغت کے اعتبار سے تو حنفی حضرات کا مذہب کیا ہے؟ قوی ہے۔ اسی طرح سے روایت کے اعتبار سے بھی حنفی حضرات کا مذہب زیادہ راجح ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا اس مال کے متعلق جو اگر کسی کھنڈر میں یا خراب جگہ پر، یعنی اگر کوئی گھر منادم ہو گئی یا کوئی آبادی وہاں پر پایا جائے تو اس میں زکوٰۃ یا کوئی خمس ہوگا یا نہیں،
تو آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمائے کہ فیہ وفی الرکاز الخمس، کہ اس میں بھی اور رکاز میں بھی خمس ہے۔ تو دیکھے فیہ کا لفظ جب پیغمبر علیہ السلام نے استعمال کیا نا، تو اس حدیث کے اندر رکاز سے مراد کیا ہے؟ معدن کے علاوہ دوسری چیزیں مراد نہیں، کہ صرف معدنی مراد ہے، کیونکہ رکاز کا لفظ تو آپ علیہ السلام نے صراحتاً ذکر کیا ہے نا، وہ فیہ کا جو لفظ استعمال کیا تو اس میں صرف معدنی مراد ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ عطف کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ دو چیزیں متغیر ہو، کہ معطوف علیہ الگ چیز ہوتی ہے نا، معطوف الگ چیزیں ہوتی ہے۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا کہ سئل عن المال یوجد فی الخرب العادی، کہ اگر عادی زمینوں نے پرانی اور قارن اثرات ہوا پر اگر کسی نے کوئی سونا پائے، اسی طرح سے کوئی چیز پائی گئی جیسے کہ پہاڑوں وغیرہ میں، تو فقال پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ وفی الرکاز الخمس، اس میں بھی اور رکاز میں بھی کیا ہے؟ دونوں میں خمس ہے۔ تو دیکھیں رکاز کا لفظ تو ظاہر طور پر کیا ہے؟ ذکر، اس میں کوئی شک نہیں۔ فیہ کا جو لفظ ہے صرف معدن کی طرف راجع ہے، اور عطف کا تقاضا یہ ہے کہ فیہ سے معدن مراد ہو، اور اس کے بعد وفی الرکاز ہے تو کیا ہے؟ ظاہر معنی کہ معطوف ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جیسے کہ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رکاز کے اندر خمس واجب ہے، یعنی ایک عام معنی سمجھانا چاہتے اس حدیث میں کہ حنفی حضرات کہہ رہے نا کہ رکاز کا معنی معدن کو بھی شامل ہو، اس طور پر کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ پھر رکاز الخمس، رکاز میں خمس واجب ہوگا۔ تو صحابہ حضرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رکاز کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الذهب الذي خلقه اللہ تعالی فی الارض یوم خلقت، جیسے حاشیے میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ وہ سونا یا کوئی چیز ہوتی ہے نا جو اللہ رب العزت نے زمین کی پیدائش کے وقت پیدا کی ہو۔ تو دیکھے یہ معنی تو معدن میں پایا جاتا ہے، کیونکہ رکاز تو ہوتا ہے نا جو بعد میں کسی نے دفن کیا ہو، یہ معنی تو معدن والا معنی ہے۔ تو دیکھیں رکاز کا معنی جو کس کو شامل ہو گیا؟ معدن کو، پس اس میں یہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ اس اعتبار سے بھی حنفی حضرات کا مذہب کیا ہے؟ راجح ہے روایت کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ جب پیغمبر علیہ السلام حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے گورنر بنا کر، تو ایک صحیفہ لکھوایا تھا نا، اس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ فی السیوب الخمس، سیوب میں خمس ہوتا ہے، سیوب سیب کی جمع یا سیب کی جمع ہے۔ اور پھر اس کی تشریح پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح سے کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک عطیہ ہوتا ہے، اور علماء حضرات نے بھی اس کی وضاحت اس طرح سے کی نا کہ سیوب رکاز کو کہتے ہیں، مال مدفون جو جاہلیت کے زمانے میں، اسی کے علاوہ اس کا معنی معدن بھی ہے۔ اور بعض حضرات نے سیوب کا معنی یہ بیان کیا ہے نا کہ یہ سونے چاندی طرح اور چیزوں کی کیا ہوتی ہے؟ رگی ہوتی ہے، سوتوں کے شکل میں زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ درایت کے اعتبار سے نے درایتاً عقلاً حنفی حضرات کا مسلک راجح ہے، وہ اس طرح سے کہ دیکھے کنز مدفون پر جو خمس واجب ہوتا ہے نا، اس کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کفار کی کوئی علامت پائی جائے نا، یا کوئی صنم ہو یا کوئی بت یا کوئی اور علامت ہو، کفری علامت، تو اس مال کو غنیمت سمجھا جاتا ہے نا۔ تو غنیمت ہونے کی وجہ سے اس پر مجاہدین کا حکم ید جو ہوتا ہے نا، قبضہ حکمن ہوتا ہے، اسی لیے خمس واجب ہوتا ہے۔ تو یہی علت معدن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے حنفی حضرات کا مسلک کیا ہوا؟ راجح ہوا، لغتاً بھی روایتاً بھی درایتاً بھی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جس جملے سے استدلال فرمایا تھا نا کہ والمعدن جبار، تو یہ معنی جو ہے نا سیاق و سباق کے موافق نہیں بنتا، کیونکہ المعدن جبار سے یہ بیان کرنا مقصود نہیں یہاں پر
کہ اگر کسی کو کوئی معدن مل جائے نا سوائے سونا اور چاندی کی تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر بیان جو ہے نا دیت کے احکام کا ہو رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ والمعدن جبار سے کون سا معنی مراد لے جائے جو عجمہ کے اندر مراد لیا گیا تھا کہ اگر کوئی معدن کے اندر گر کر مر جائے تو اس کا خون کیا ہوگا؟ حدر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ شوافی حضرات المعدن جبار والا جو جملہ ہے نا اس پر خود بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ شوافی حضرات اس کی عموم کو چھوڑ رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ وہ کہتے کہ اگر معدن سونی کی ہو یا چاندی کی پھر تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ہو نا تو پھر اس پر خمس واجب نہیں۔ تو دیکھیں خود اپنے معنی پر یعنی عموم پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے حنفی حضرات کا مسلک کیا ہے؟ زیادہ راجح ہے۔ اسی کے متعلق فرما رہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا قیاس سوید پر بھی کیا ہے کہ سوید جس کے ہاتھ میں آ جائے نا اسی کا ہوگا، اسی طرح یہ بھی اسی کا ہے۔ لیکن ہماری دلیل کیا فرما رہا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ولہنا احناف حضرات کی دلیل قولہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ، کہ ریکاز میں کیا ہوتا ہے؟ خمس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے لیے اس کا کیا ہوتا ہے؟ خمس ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی غنیمت میں سے ہے۔ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ جب فرمائے گیا نا تو ریکاز کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ، یہ رکز میں سے ہے۔ رکز کا معنی کیا ہے؟ گاڑ دینا کسی چیز کا زمین کے اندر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ریکاز سے کیا معنی مراد لیتے؟ رکیزہ اور دفینہ کا معنی مراد لیتے، اور اس کے اندر تو اسی بھی سب کی نزدیک زکوٰۃ واجب ہے، صرف معدن میں اختلاف ہے۔ تو فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَعْدِنِ، ریکاز کا معنی معدن پر بھی اطلاق کیا گیا، یعنی ریکاز کا معنی شامل ہے کس کو؟ معدن کو۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو زمین ہوتی نا معدن کی زمین، کانت فی اید الکفرۃ، یہ کافروں کے ہاتھ میں تھی، ان کے قبضے میں تھی۔ وحوتها ایدینا غلبۃ قہرا وعنوۃ، کہ ہم نے ان سے زمین چھینی ہے، لی ہے غلبہ کر کے ان پر غالب ہوتے وقت، کہ جب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی نا ان کی زمینیں اور ہمارے ہاتھوں نے ان کو کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا، تو یہ کیا ہو گئی ہمارے لیے؟ فَكَانَتْ غَنِيمَةً، ایک غنیمت ہو گئی۔ وَلِأَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْكَفَرَةِ وَحَوَتْهَا، حوتها منی نے جماعتها وحازتها، کہ اس کو کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا ہمارے ہاتھوں نے، غلبةً عنوةً قہرا، غلبہ کرتے ہوئے، غلبہ پاتی ہوئے، غالب آتی ہوئے، فَكَانَتْ غَنِيمَةً، پس یہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ غنیمت ہو گئی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ غنیمت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمْسُ، غنیمت میں 5واں حصہ بیت المال کو ہوتے جو فقراء کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور 4 حصے غانمین مجاہدین مقاتلین کے لیے ہوتے ہیں، بخلاف الصید۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا معدن کو قیاس کرنا صید پر تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ لأنه لم يكن في يد احد، کہ یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا نا، یہ صید کسی کے ہاتھ میں تھا نہیں، تو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس پر کسی کا قبضہ پہلے سے تھا ہی نہیں۔ اور یہ جو معدن ہوتی نا یہ تو ایسے علاقوں میں ہوتی نا کہ جو کسی کے ہاتھ میں ہو، جیسے کافروں کے ہاتھ میں، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ یہ حاصل کرنا کسی اور کے ہاتھ سے ہوا، اور صید اسی طرح نہیں۔ پھر اگر کوئی یہ سوال آپ سے کرے کہ ٹھیک ہے جب یہ معدن غنیمت کی طرح ہو گیا نا تو پھر تو اس کے 4 حصے جو یہ واجد کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ یعنی جو پانے والا ہوتے ہیں، مثلا زید نے اگر کوئی معدن پائی تو اس کے 4 حصے اس کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ تو غانمین کو دینے چاہیے، کیونکہ ان کا ہاتھ، جیسے تم نے خود کہا نا کہ ان کا ہاتھ حکمی طور پر ہوتے ہیں، ان پر قبضہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کو دو، ان کو دو نا، یہ 4 حصے واجد کو کیوں دیتے ہو؟ تو کہہ رہے کہ دیکھ یہاں پر 2 اعتبار ہے، ایک حکمی اعتبار سے، ایک حقیقی اعتبار سے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے نا کہ اس پر مجاہدین یا غانمین کا قبضہ ہے تو یہ صرف حکمی طور پر ہے،
تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے نا ہم خمس واجب کریں گے. اور حقیقی طور پر تو ان کا قبضہ نہیں ہے نا، حقیقی طور پر قبضہ تو کس کا ہے؟ واجد کا ہے. تو حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے 4 حصے غانمین کو نہیں دیے جائیں گے بلکہ واجد کو دیے جائیں گے، پانے والے کو دیے جائیں گے، فائنڈر کو. تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ الا ان للغانمین یدا حکمیتا، کہ اس پر غانمین کا جو قبضہ ہوتا ہے نا حکمی طور پر ہوتے ہیں نہ کہ حقیقی طور پر. لثبوتها على الظاہر، کہ ان کا قبضہ یا ید صرف ظاہری طور پر ثابت ہوتا ہے. واما الحقیقہ واما الحقیقیہ، حقیقی اعتبار سے ان کا قبضہ نہیں ہے. فللواجد، تو واجد کو حاصل ہے، تو لہذا 4 سے واجد کے ہوں گے. فاعتبرنا الحکمیت فی حق الخمس، پس خمس کے واجب کرنے کے اعتبار سے ہم نے تو قبضہ حکمیہ کا اعتبار کیا کہ مجاہدین جو چیز کیا کرتے غنیمت حاصل کرتے اس میں خمس واجبات ہیں نا. تو اسی طرح ان کا ید حکمی کی وجہ سے اس واجد کی معدن بھی کیا کر لیتے، 5واں حصہ خمس واجب کر دیتے ہیں کہ یہ مساکین کو دیا جائے گا. والحقیقیہ فی حق الاربعۃ الاخماس، اور یدی حقیقی کو دیکھتی ہوئے تو یہ کس کو حاصل ہے؟ واجد کو حاصل ہے نا. تو اربعۃ الاخماس یعنی 5 حصے بنا کر اس میں سے جو 4 حصے ہیں نا یہ کس کو حاصل ہوں گے؟ واجد کو. حتی کانت للواجد، کی یہ واجد کے ہوں گے. یہ مسئلہ تو گیا نا کہ ایک عام زمین کا مسئلہ. اب آگے فرما رہے کہ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا، اگر کسی نے معدن کو پایا اپنے گھر کے اندر، چاہے آدمی مسلمان تھا یا ذمی تھا، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. وقال، صاحب حضرات فرما رہے کہ فیہ الخمس، اس میں خمس واجب ہوگا، چاہے اپنے گھر میں اس نے معدن پائی ہو یا باہر کسی اور جگہ. لے اطلاق ما روینا، کیونکہ جو حدیث ہم نے اوپر نقل کی تھی نا کہ وفر رکاز الخمس مطلق، اس میں کوئی قید نہیں ہے. ولو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ پیش کرتے کہ انہ من اجزاء الارض، کہ یہ جو معدن ہوتی ہے نا یہ زمین کے اجزاء سے ہوتی ہے، زمین کے اجزاء میں شامل ہے نا، اسی کے جن سے ہیں. مرکب فیہا، کہ اس میں ملا دیا گیا ہے، ترکیب کیا گیا ہے. ولا مؤنۃ فی سائر الاجزاء، اور اس کی جو زمین ہوتی ہے نا اپنا جو گھر، اس کے تمام اجزاء میں کوئی مؤنت، کوئی مشقت نہیں ہوتی. مؤنت تو کیا مانے؟ اس پر کوئی خراج ٹیکس یا کوئی عشر نہیں ہے. فقضا فی ھذا الجزء، اسی طرح یہ معدن جو اس کا جز ہے نا اس میں بھی کوئی حصہ زکوٰۃ وغیرہ کا واجب نہیں ہوگا. کیونکہ لأن الجزء لا یخالف الجملۃ، کہ جز اپنے کل کا حکم میں مخالف نہیں ہوتا. جو حکم کل کا ہوتا ہے نا وہی حکم جز کا بھی ہوتا ہے. بخلاف الکنز، ہاں بخلاف کنز کے اگر اس شخص نے اپنی زمین کے اندر یا گھر کے اندر کوئی خزانہ پایا ہے، دفین رکیزہ پایا ہے نا، تو اس میں خمس واجب ہوگا. وجہ یہ کہ لأنہ غیر مرکب فیہا، کہ تو اس کے اندر پہلے سے نہیں ملایا گیا ہے نا، یہ تو کسی نے رکھ دیا ہے. غیر مرکب فیہا یعنی ملایا ہوا نہیں ہے، بل وضع فیہا، یہ تو اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اور اس کا جو اتصال ہوتا ہے نا اتصال مجاورت ہوتا ہے، نہ کہ اتصال تعبید اور اتصال اصلی. قالا، کہ فرما رہے کہ وَإِن وَجَدَ فِي أَرْضِهِ، یہ تو گھر کا مسئلہ تھا نا. اگر اس نے یہ دفینہ پایا، یہ معدن پائی اپنی زمین کے اندر، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَایَتَانِ، تو اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں آئی. ایک روایت اوپر والی ہوگی نا کہ اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا، دوسری روایت ہے کہ اس میں واجب ہوگا. ووجہ الفرق علی احدہما یا علی احداہما، دونوں روایتوں کی وجہ فرق یہ ہوگی کہ وہ ہوا روایت الجامع سیر کی، جو جامع سیر کی روایت ہے کہ گھر کے اندر جو معدن اس نے پائی تھی نا اس میں کچھ واجب نہیں ہو رہا تھا. زمین میں اگر پائے تو اس میں کچھ واجب ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الدار ملکت خالیۃ عن المؤن،
کہ یہ جو دارخن اس کا یہ گھر، اس کا یہ مالک ہو گیا تھا کس طور سے کہ اس پر کوئی مؤنت نہیں آ رہی تھی، کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی تھی، خالی طور پر اس کو مل گیا تھا بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی مؤنت و ذمہ داری کے۔ دون الارض، زمین تو اسی نہیں کیونکہ زمین تو کسی مؤنت و مشقت سے عموماً خالی نہیں ہوتی، اور اسی لیے تو وَلِهَذَا وَجَبَ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ دُونَ الدَّارِ، کہ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ عشر و خراج زمین کے اندر واجب ہوتے ہیں نہ کہ دار میں۔ فَقَضَا هَذِهِ الْمُؤْنَةِ، اسی طرح یہ مؤنت بھی ہے کہ اگر اس نے یہ معدن زمین کے اندر پائی ہے نا تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا، اگر گھر کے اندر ہے تو پھر اس پر خمس واجب نہیں ہوگا، جو کہ کیا ہے ٹھیک بات ہے۔ وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا، اگر اس نے رکاز پایا، ای کنزن کنز پایا، وجب فیہ الخمس عندهم، تمام حضرات کی نزدیک اس پر خمس واجب ہوگا۔ لما روینا پہلی بھی روایت کر دیا نا کہ وَفِي الرِّكَازِ الخمس، اور رکاز کا معنی تو عموماً رکیز اور دفینہ ہوتا ہے۔ وَاسْمُ الرِّكَازِ يُطْلَقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى الرَّكْزِ، رکاز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کس پر؟ کنز پر، کیونکہ کنز میں رکز والا معنی ہے نا، وہ الاثبات ہوئی کہ کسی چیز کو ثابت کر دینا، رکھ دینا، گاڑ دینا، وضع کرنا۔ پھر آگے فرما رہے کہ جو خزانہ اس نے پایا نا اس کی دو صورتی ہو سکتی ہے۔ ثم ان کان علی ضرب اہل الاسلام، کہ اگر مسلمانوں کا اہل اسلام والے لوگوں کی کوئی علامت اس پر لگی ہے، مثلا مہر لگا ہے، یا کل مکتوبی فیہا کلمۃ الشہادہ، اگر اس کے اندر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہو، یا اس کے اندر کوئی نام ہو یا کوئی ایسا اسلامی لفظ ہونا کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ مسلمانوں کو کوئی دفینہ وغیرہ ہے، تو فَهُوَ بِمَنزِلَةِ اللُّقْطَةِ، پھر تو لقطے کی طرح ہے نا کہ وہ زمین دیکھی جائے گی نا کہ اب اس کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ غور و فکر کریں کہ یہ شروع میں کس کی تھی، مثلا کئی سال پہلے زمین اور یہ جگہ کس کے قبضے میں تھی اور کس کی ملکیت میں تھی، تو لقطے کی طرح کہ اگر کم چیز اس نے پائی نا 10 درہم سے کم ہے، پھر تو 3-4 دن کیا کرے، اس کا اعلان کرے، تعریف کرے، اگر وہ 10 درہم سے زیادہ یا 10 درہم نہ تو پھر 1 سال تک تعریف کرے گا۔ وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُ فِي مَوْضِعِهَا، اور لقطے کا حکم تو اپنی جگہ پر معلوم ہو چکے ہیں، یعنی دوسرے جلد میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اگر یہ جو دفینہ اس نے پایا چاندی اگر اس کے اندر موجود ہے نا، تو اگر اس پر مہر یا اس پر جو سٹیمپ لگا ہوا ہے نا، اس پر جو نقش ہو، جو ضرب مضروب ہو نا وغیرہ، اگر وہ جاہلیت والی کوئی علامت ہو، کل منقوش علیہ الصنم، جیسے کہ اگر اس پر بت بنایا گیا ہو یا کوئی اور کفری کلمہ ہو، یا جس سے اندازہ لگ سکے نا کہ یہ کافر کو کوئی دفینہ ہے، فَفِيهِ الْخُمْسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، پھر تو ہر صورت میں اس پر خمس واجب ہوگا، کہ چاہے اس نے اپنی زمین میں یہ رکیزہ پایا ہو یا کسی اور کی زمین میں، لما بینا پہلے بھی بتا دیا۔ ثم ان وجدہ فی ارض مباحۃ، پھر اگر اس نے یہ کنز جاہلی پایا ہو ایسی زمین میں کہ جو بالکل مباح ہو، مباح کا کیا میں نے کسی کی ملکیت نہ ہو، جیسے کہ مفازہ جنگل اور پہاڑ وغیرہ ہوتے، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ، اس کے جو 4 حصے ہوں گے نا، 5 میں سے 4 حصے یہ واجد کے ہوں گے، اور 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ بیت المال کا، لِأَنَّهُ تَمَّ الْإِحْرَازُ مِنْهُ، کہ احراز، ابزا، حصول، حیاز کس کی طرف سے پایا گیا؟ واجد کی طرف سے۔ اطلاع علم به للغانمین، کہ اس کا علم تو غانمین کو نہیں رہا، فَيَخْتَصُّ هُوَ بِهِ، بس واجدی اسی کے ساتھ خاص ہوگا۔ وَإِنْ وَجَدُوا فِي أَرْضٍ مملوک، اگر اس نے یہ رکیزہ پایا ہے مملوک زمین میں، مملوک کا کیا معنی؟ کہ خود ہی اس کا مالک تھے، کسی اور کی زمین تھی، مملوک زمین تھی نا، کوئی ایسی بڑی زمین نہیں تھی مواد زمین کی طرح۔ فَقَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ ابی یوسف رحمہ اللہ، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں مقبل والے مسئلے کی طرف حکم اس کا ہے، کیا معنی کہ خمس فقراء کے لیے ہوگا اور 4 حصے واجد کے لیے ہوں گے، کہ لِأَنَّ الْإِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ،
کہ کسی چیز کا مستحق ہونا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ بتمام الحیازہ، بتمام القبض، بتمام الحصول، کہ جب کسی کا قبضہ اس پر آ جائے نا، کسی نے اس کو کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا، کسی کے ہاتھ میں آیا نا، تو لہذا تمام طور پر تو اسی کے قبضے میں ہے، بس یہی اس کا مستحق ہوگا، وہ ہوا من ہو۔ اور یہ حیازت ملکیت حصول قبضہ کس کی طرف سے؟ واجد کی طرف سے ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ محمد ہوا للمختت له، جب کہ طرفین کے نزدیک اگر اس نے کسی مملوک زمین میں پایا ہے نا، یعنی کسی اور کی ملکیت میں تھی زمین، تو مختت لہو کے لیے ہو گئی دفینہ۔ مختت لہو سے کون مراد ہے؟ تو اس کا معنی خود بیان کر رہے کہ وَهُوَ الَّذِي، یہ مختت لہو شخص وہ ہوتا ہے نا کہ ملکہ الامام هذه البقعة اول الفتح، کہ جب یہ سرزمین فتح ہو گئی تھی نا، مجاہدین نے فتح کی تھی، اور جس وقت امام نے یعنی خلیفہ نے، حاکم اسلامی نے اس کے لیے جو زمین لگائی تھی کہ یہ تو ماری ہو گئی، اس کے لیے دائرہ کھینچا تھا یا کوئی لکیر کھینچی تھی نا، حدود اس کے لیے لگائے تھے، تو لہٰذا یہ دفن بھی اسی شخص کا ہوگا۔ پھر اس پر غور کرے لا کہ وہ کون شخص ہے، اگر وہ مر گئے تو پھر اس کی کیا کرے؟ اقصى المالک کو دے کے وغیرہ۔ تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ ہوا للمختت لہو، اختت لہو کس کو کہتے؟ مختت لہو وہ شخص جس کے لیے لکیر کھینچی گئی ہو، حد لگائی گئی ہو اور باؤنڈری وغیرہ لگائی گئی کہ یہ زمین اس کی ہو گئی، جیسے کہ پچھلے اگلے زمانے میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام اسی طرح سے اور بھی خلفاء حضرات نے مجاہدین کے جو کیا ہوتے تھے، عامر ہوتے تھے نا، ان کے لیے مختلف زمینیں دے دی تھی۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ مختت لہو شخص ہوتے ملک الامام، جس کو مالک بنا دیا ہو امام نے، خلیفہ نے، هذه البقعة، یہی بقعہ یہی حصہ، اول الفتح فتح کی شروع میں، لأنه سبقت ید الیہ، اسی کا ہاتھ اس کی طرف سبقت کر چکا ہے نا، وہی ید الخصوص، یہ تو خصوص والا ہاتھ ہے، اور واجد کا ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ عموم والا ہاتھ ہے، تو خصوص والا ہاتھ زیادہ راجح ہوتا ہے کس سے؟ عموم والے ہاتھ سے۔ فیملک بہ ما فی الباطن، جیسے کہ وہ مختت لہو زمین کے ظاہر حصے کا مالک تھا نا، تو اس کے پیٹ میں جو ہوتا ہے، جوف میں اور باطن میں، تو بھی کیا ہوگا؟ اسی کا مملوک ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہوگا ہے للظاہر والباطن کلیہما۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الظَّاهِرِ، اگرچہ یہاں پر ہاتھ کس کا ہے؟ واجد کا ہے ظاہری طور پر۔ کمن اصطاد، اس کی مثال بیان کرے کہ اگر کسی نے شکار کیا، سمکتن کوئی مچھلی، فی بطنہا درہ، کہ اس میں پیٹ میں کوئی مروارید تھی، کوئی موتی تھی، کوئی موتی تھا یا کوئی لؤلؤ تھا، ثم بالبیع، پھر اگر اس نے اس مچھلی کو بیچ دیا، مثلا زید نے کسی مچھلی کو شکار کیا نا، تو اس کے پیٹ میں ایک موتی موجود تھا، لؤلؤ مروارید موجود تھا، لیکن اس کو پتہ نہ چل سکا، اور یہ جو مچھلی جب اس نے ایک جال میں پکڑ لی نا، تو یہ اس کی ملکیت میں آ گئی نا، تو جیسے مچھلی اس کی ملکیت میں آ گئی نا، تو اس کے پیٹ میں جو کچھ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں آ گئی، کیونکہ الشیء کوئی چیز اور جس کو وہ شامل ہونا، یہ تمام اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ پھر اگر زید نے یہ مچھلی بیچ دی خالد کو کہ یہ تمہاری ہو گئی، بس لو 100 روپیہ تو اس کے، تو اگر خالد نے بعد میں اس مچھلی کا جب پیٹ چیر دیا نا، تو دیکھا کہ اس میں تو بہترین موتی پڑا تھا، بہت قیمتی تھا، تو آیا یہ موتی یا یہ جو مروارید ہے یہ خالد کا ہو گیا یا زید کو واپس کر دے گا؟ تو فرما رہے کہ نہیں، یہ جو موتی ہے نا یہ زید کا ہے، کیونکہ مچھلی اسی نے پکڑ لی تھی نا، تو یہ موتی بھی اسی کا ہو گیا۔ اب خالد یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے پاس رکھے، کیونکہ اس نے مچھلی خرید، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے نا یہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو زمین ہے نا، جو مختلف کی زمین تھی، جب اس کی ملکیت تھی، اگر اس نے بیچ دی کسی کو یا اسی طرح سے بیچی نہیں اور ظاہر طور پر واجد کا ہاتھ اس پر آ جائے نا، تو رکیز تسکینہ کس کا ہوگا؟ مختلف کا، نہ کہ واجد کا۔
تو فرما رہے کہ من اصطاد، اگر کسی نے شکار کیا یعنی پکڑ لیا جال میں سمکتن کوئی مچھلی تھی بطنہا درہ کہ اس کے پیٹ میں کیا موجود تو کوئی موتی، تو اگر اس شکاری نے اس مچھلی کو بیچ دیا نا تو مشتری سے اب اس کا مالک نہیں ہوگا اس درے کا، اس موتی کا، صرف مچھلی کا مالک ہوگا، اور درہ کس کا ہوگا؟ بائع کا ہوگا۔ ثم بالبیع، پھر بیچنے کی وجہ سے لم یخرج عن ملکی، اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، لأنہ مودع فیہا، کہ یہ جو مروری دینا یہ تو صرف بطور مودع کہ اس کے اندر رکھو، مودع کا کیا معنی نہیں، ودیعت ایک، بخلاف المادن، مادن تو ایسا نہیں، یعنی یہ حکم جو پر بیان کیا گیا یہ کس کا حکم تھا؟ ریکات کا حکم تھا نا، دفین اور رکیزی کا حکم تھا۔ معدن کا حکم اب الگ ہے، معدن کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی زمین خرید لی، مثلا زید نے زمین خریدی خالد سے، اور یہ زمین پہلے خالد کی تھی نا، اس کے اندر معدن تھی، قدرتی طور پر یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اگر خالد سے زید نے یہ زمین خریدی نا تو زید جیسے زمین کا مالک ہو گیا نا، اس کے اندر جو معدن ہوتی اسی کا بھی مالک ہوگا، کیونکہ یہ جزء مرکب اسی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اندر ملایا نہ گیا ہوئے، تو قدرتی طور پر خلقی طور پر ملا دیا گیا ہے، اسی لیے زید اس کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا، بخلاف المادن، بخلاف معدن کے، کیونکہ لأنہ من اجزائها، یہ تو زمین کے اجزاء میں سے ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا پہلے کہ جز کل کا مخالف نہیں ہوتا حکم میں، پس جیسے یہ زمین جو ہے اس کی ملکیت میں آ گئی نا، منتقل ہو گئی مشتری کی طرف، تو فینتقل الی المشتری، یہ معدن بھی کس کی طرف منتقل ہوگی؟ مشتری کی طرف۔ آگے فرما رہے کہ وَإِن لَمْ يُعْرَفْ الْمُحْتَتْ لَهُ، اگر اس دفینے کا جو محتت لہو تھا نا وہ معلوم نہیں ہوا، کسی طرح اس کا پتہ نہ چل سکا، اس کا وارث کسی کو معلوم ہے، تو یصرف الی اقصى مالک، پھر جو اس کا پہلا والا مالک تھا نا پوچھا جائے گا، اور جو حکومت کے پاس کیا ہوتے ڈاکومنٹس ہوتے اور اسی طرح سے دفاتر رجسٹر وغیرہ، تو اس میں ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے، تو اس میں دیکھ لے جو اول مالک ہو، اقصى مالک مانے نہیں، اول مالک پہلا مالک جو ہوتا ہے اس کی طرف یہ دفینہ پھیر دیا جائے گا، اسی کو دیا جائے گا، کہ یعرفو، جو معلوم ہونا فی الاسلام، اسلام میں کیا مانا؟ کہ جو درج ہو کسی جگہ پر اور کسی جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا ہو، علامہ قول جسے علماء حضرات نے فرمایا ہے۔ آگے فرما رہے کہ اگر اس دفینے پر جو علامت بنی ہوئی نا اگر وہ مشتبہ ہو، پتہ نہ چل سکے کہ اسلامی علامت یا کفری ہے، تو پھر اسی صورت میں حکم دیا جائے گا اس دفینے کو جاہلی کا، کہ بس یہ جاہلی سمجھا جائے گا، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ کوئی جاہلی دفینہ ہے۔ وَلَوْ اشْتَبَهَ الضَّرْبُ، اگر وہ مہر سٹیمپ وغیرہ مشتبہ ہونا پتہ نہ چل سکے، یجعل جاہلیا، تو پھر جاہلی سمجھا جائے گا، فی ظاہر المذہب، یہ تو ظاہر بات ہے اور ظاہر روایت ہے، لأنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقیل کسی نے کہا کہ نہیں ایسا حکم نہیں، بلکہ یجعل اسلامیا فی زماننا، ہمارے زمانے میں وہ مہر اسلامی سمجھا جائے گا، وہ علامت اسلامی سمجھی جائے گی، کیونکہ لتقادم العہد، کہ عہد اسلام بھی تو کیا ہو چکا ہے، بہت قدیم ہے، بہت متقادم ہے، عہد اسلام بہت کیا ہو گیا، متقادم ہو گیا، بہت زیادہ وہ گزر گیا۔ آگے فرما رہے وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، اگر کوئی شخص کسی دار الحرب میں گیا نا ویزا لے کر امان کے ساتھ، فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا، کسی کافر کے گھر میں اس کو کچھ مل گیا، پایا، مثلا کوئی رکاز پایا، رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ واجد جو ہے نا، یہ مسلمان واجد جو تاجر گیا تھا نا تاجر کی شکل میں، یہ دفینہ وغیرہ جو ہے نا انہی گھر والوں کو واپس کر دے گا، تحرزا عن الغدر، تاکہ غدر سے بچ جائے، کیونکہ ہاں حدیث نے کیا تھا وفا کا، اگر یہ لے لے گا نا تو غدر ہوگا اور غدر جائز نہیں، پیغمبر نے کہ حدیث میں نا کہ جو عہد کیا جائے تو اس میں وفا کی جاتی ہے، نہ کہ غدر، لأن ما فی الدار، کیونکہ جو اس گھر میں ہوتا ہے نا، فی ید صاحبہ، خصوصاً وہ تو اس صاحب کے ہاتھ میں ہوتے، اس کے قبضے میں ہوتے، اس کی ملکیت میں۔ وَإِنْ وَجَدَ فِي الصَّحْرَاءِ، اگر کسی صحرا میں، مفازہ میں، جنگل میں، چٹیل میدان میں، پہاڑ میں اس نے کوئی دفینہ پایا، فَهُوَ لَهُ،
پھر تو ایسا دفینہ کس کا ہوگا؟ واجد کو ہوگا، کیونکہ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِيَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوص، کہ اس میں کسی کا خصوصی طور پر ہاتھ نہیں، کسی کے قبضے میں نہیں. فَلَا يُعَدُّ غَدْرًا، تو اگر وہ دفینہ اس نے لے لیا، اپنے ساتھ لے کر یا بیچ دیا نا، تو یہ غدر نہیں سمجھا جائے گا. وَلَا شَيْءَ فِيهِ، اور اس میں کوئی خمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْمُتَلَصِّصِ غَيْرِ مُجَاهِرٍ، کہ یہ آدمی اس متلصص کی طرح ہے نا جو خفیہ طور پر چوری کرتا ہے، غیر مجاہر جو جاہرن برملا کسی چیز کو نہ چوری کرے. تو ایسا چور کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی چیز کو اس طرح سے کرے نا تو آپ کو معلوم، یہ بات تو معلوم ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگا. آگے فرما رہے وَلَيْسَ فِي الْفِرُوزَجِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ، کہ فیروزہ لال جوہر و گوہر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ واجب نہیں ہوتا جو پہاڑ میں پایا جاتا. اس طرح کحل، اسی طرح یقوت، زمرد وغیرہ، مروارید، تمام موتیوں کا یہی حکم ہے کہ اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا جب تک اس میں تجارت نہ کرے. یعنی یہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ پتھر ہوتے ہیں نا، حجر کی اقسام ہے. تو جتنے بھی حجر کی اقسام عموماً سالڈ ہے، جامد ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر تجارت کی لی نا تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. تو فرما رہے کہ وَلَيْسَ فِيهَا الْخُمْسُ، کہ ان تمام پتھروں میں کیا ہے؟ خمس نہیں. لقول علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خمس فی الحجر، اگر کسی نے معدن کے طور پر بھی پائی نا یہ چیز، کوئی حجر وغیرہ پایا تو اس میں خمس واجب نہیں ہوگا. وفی زیبق، زیبق جو ہوتا ہے نا الخمس، اس میں خمس ہوگا. فی قول ابی حنیفہ آخرا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری قول میں. کیا مانا؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول یہ تھا کہ زیبق، سیماب، پارا، مرکری جو ہے نا اس میں خمس واجب نہیں ہوگا. لیکن آخری قول جو مرجوع الیہ قول ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں خمس واجب ہوگا، اور یہی مبتدی بات ہے. وہ قول محمد، یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے. خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے کہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن ٹھیک بات یہی ہے متبعی کی زیبق میں خمس واجب ہوگا اگر کسی نے پایا. آگے فرما رہے کہ والا واجب نہیں ہوگا پھر لؤلؤ، لؤلؤ میں. لؤلؤ کس کو کہتے ہیں؟ ڈائمنڈ، ہیرا، اور اسی طرح موتی، مروارید، جیول وغیرہ جو تمام قسمیں ہیں نا، خرزات وغیرہ، یہ اس میں شامل ہے کہ اس میں خمس واجب نہیں ہوگا. والعنبر، اسی طرح عنبر، عنبر تو مچھلی کو بھی کہتے ہیں قسم ہے، یا پر اس سے مچھلی مراد نہیں. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ طرفین کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ فیہما، کہ ان دونوں میں خمس واجب ہوگا. وفی کل حلیۃ، اسی طرح ہر حلیے میں تخرج من البحر، جو سمندر سے نکلنا، خمس، اس میں خمس واجب ہوگا. اور دلیل کیا دیتے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ؟ وہی فرما رہے کہ دیکھے لئے ان عمر رضی اللہ عنہ، اس عمر سے تو عمر سے مراد یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کہ اخذ الخمس من العنبر، کہ عنبر وغیرہ سے خمس لیا تھا. ولہما، طرفین حضرات یہ فرماتے کہ ان میں خمس نہیں ہوگا، کیونکہ ان قعر البحر، ایک سمندر کی جو گہرائی ہوتی ہے نا، لم یرد علیہ القہر، اس پر کسی کا غلبہ، قہر، قبضہ نہیں آتا، کسی کی دسترس میں نہیں آتا. ولا یکون الماخوذ منہ غنیمہ، اس سے جو کچھ لیا جاتا ہے نا وہ غنیمت نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، اگرچہ وہ کیا ہو سونا چاندی ہو. وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ فِي مَا دَسَّرَهُ الْبَحْرُ، ہاں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا نا ایک کمزور حدیث سے یا کوئی قول ہے کہ حضرت عمر سے کی بات ہوگی یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، تو اصل میں اس سے وہ سونا چاندی یا موتی مروارید لؤلؤ مراد نہیں جو آدمی کیا کرے سمندر سے لے لے، اس کے اندر کیا کرے غوطے لگائے، غواسوں کے ذریعے نکالے، کسی اور چیز کے ذریعے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے نا کہ جو سمندر نے خود پھینک دیا ہو. تو وہ تو ہم بھی کہتے نا کہ وہ کیا ہے اس میں خمس وغیرہ ہوگا.
کہ والمروی عن عمر، امام صاحب رحمۃ اللہ نے استدلال کیا نا کہ جو روایات یا جو کچھ آیا ہے مروی ہے منقول عمر صاحب سے فیما، یہ اس کے متعلق ہے کہ دسرہ البحر، سمندر نے اسے دبل، سمندر نے اس کو پھینک دیا ہو دار الحرب میں، تو یہ مراد ہے اس سے. تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ خمس ہو گیا دار الاسلام میں. وبہ نقول، یہ بات تو ہم نہیں کرتے. آگے نیا مسئلہ بیان کرتے کہ متاع ایک سامان وجد ریکاز کی شکل میں پایا گیا، فہو للذی وجد، یہ اس کے لیے ہوگا نا جس نے پایا ہے، وفیہ الخمس، اور اس میں پھر خمس بھی واجب ہوگا. متاع سے کیا مراد؟ سونا چاندی نہ ہو بلکہ دوسرا کوئی سامان و اسلحہ ہو یا اور برتن وغیرہ ہو. آگے فرما رہے کہ ان الفاظ کی تشریح کیا ہے؟ وضاحت یہ کہ وجد فی الارض، ایسی زمین میں اس نے سامان پایا کہ لا مالک لا، اس کو کوئی مالک نہیں تھا، لأنه غنیمہ، یہ تو غنیمت ہے، بمنزلۃ الذهب والفضہ، سونے چاندی کی طرح، پھر اس میں خمس واجب ہوگا. واللہ اعلم بالصواب.